अस्सलाम वालेकुम और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। वेलकम। हम पढ़ रहे हैं उसका दूसरा बाब, डॉन ट्रेडर में। अच्छा, आप आ गई लूसी, कैस्पियन ने कहा। हम आपके इंतजार में थे। ये मेरा कैप्टन है, ड्रिनियन साहब। काले बाल वाले आदमी ने घुटने टेक कर लूसी के हाथ पर बूसा दिया। सिर्फ रिपी चीप और एडमंड वहां थे। यूस्टस कहाँ है? लूसी ने सवाल किया। वो अपने पलंग में है, एडमंड ने कहा, और मेरे ख्याल से हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी मदद करने की कोशिश करें तो वो सिर्फ और ज्यादा बिगड़ता है। और अब, कैस्पियन ने कहा, हमको बात करने की जरूरत है। जोव देवी के नाम में ये सच है, एडमंड ने कहा। और पहली बात वक्त के बारे में है। हमारे हिसाब से तकरीबन 1 साल गुजर गया जब से हमने आपको बादशाह मुंतखब होते छोड़ दिया था। यहाँ नार्निया में कितना वक्त गुजर गया है? ठीक 3 साल, कैस्पियन ने कहा। तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? एडमंड ने पूछा। यकीनन मैं अपनी बादशाहत छोड़कर इस समंदरी सफर पर नहीं निकलता अगर ऐसा ना होता, बादशाह कैस्पियन ने जवाब दिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ना टेलमरीन, बोने, बात करने वाले जानवरों के साथ, ना फान लोगों के साथ, किसी के साथ कोई मसला नहीं है। सरहद के जायंट्स यानी देव लोग भी पिछली गर्मी की जंग से दब गए हैं और अभी हमको महसूल देते हैं। और मेरी जगह एक बहुत अच्छा नवाब भी है, जबकि मैं दूर हूं, यानी वो बोना, ट्रम्पकन। क्या आपको याद है उसे? अजीज ट्रम्पकन, लूसी ने कहा। हम उसको कैसे भूल सकते हैं? आपने बहुत खूब किया कि उसको नवाब बनाया। वो बिज्जू की तरह वफादार है, मैम। और किसकी तरह दलेर? हाँ, चूहिया की तरह दलेर, ड्रिनियन ने कहा। वो शेर की तरह दलेर कहने वाला था, लेकिन उसने गौर किया कि रिपी चीप उसको देख रहा था। और हम कहाँ जा रहे हैं? एडमंड ने पूछा। हाँ, कैस्पियन ने कहा, ये तो लंबी कहानी है। शायद आपको याद हो कि जब मैं छोटा था और मेरे बागी चाचा मिराज ने मेरे वालिद साहब के 7 दोस्तों को निकाल दिया था जो मेरे हक में शायद बोलने वाले थे, उसने उनको समंदरी सफर पर भेज दिया कि तन्हा जजीरे और मशरकी समंदर की खोज करें। जी, लूसी ने कहा, और उनमें से कोई वापस नहीं आया। हाँ, तो जब मैं बादशाह मुंतखब हुआ तो अजलान की इजाजत से मैंने वादा किया कि जब नार्निया में अमन हो जाए तो मैं खुद मशरिक की तरफ 1 साल और 1 दिन समंदरी सफर करूंगा, ताकि मेरे वालिद साहिब के दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करूं, ताकि मालूम हो जाए कि उनका क्या बना, और अगर किसी ने उनको मारा तो जहां तक मुमकिन है उनका बदला लूं। उन साहिबान के नाम ये हैं: रेविलियन, बेर्न, आर्गोज, मेवरमोर्न, अक्टीसियन, रेस्टमोर, और आखिरी जो मुझे याद नहीं रहता, जनाब, रूप साहिब, ड्रिनियन ने उसको याद दिलाया। रूप, रूप, जी हां, कैस्पियन ने कहा। वो तो मेरा इरादा है, लेकिन रिपी चीप का कुछ इससे बुलंद इरादा है। और सब ने उस चूहिया की तरफ देखा। जितनी बुलंद मेरी रूह है, उसने कहा, लेकिन शायद मेरे कद की तरह छोटा भी। क्यों ना हम दुनिया के मशरकी सतह तक पहुंच जाएं, और वहां हमको क्या मिलने का इम्कान है?
میرے خیال سے وہاں ازلان کا اپنا ملک ہم کو مل جائے گا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیر اعظم مشرق سمندر پار سے ہمارے پاس آتا ہے۔ اور سچ میں یہ بہت خوب خیال ہے، ایڈمن نے حیرانگی سے کہا۔ لیکن کیا خیال ہے، لوسی نے کہا، کہ ازلان کا ملک اس طرح کا ہے جہاں آپ سمندری جہاز سے پہنچ سکتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، ریپی چیپ نے کہا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ ہی تھا تب ایک جنگلی عورت یعنی ڈرائیڈ نے میرے بارے میں یہ کہا کہ جہاں پانی اور آسمان آپس میں ملتے ہیں، جہاں سمندری لہر میٹھی ہو جاتی ہے، یقین کرو ریپی چیپ، وہاں تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہاں مشرقی انتہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن عمر بھر اس کی یہ بات مجھ پر جادو کی طرح رہی ہے۔ کچھ انتظار کر کے لوسی نے کہا، اور اب ہم کہاں ہیں کیسپین؟ کیپٹن ڈرینین آپ کو بہتر سمجھا سکتا ہے، کیسپین نے کہا، اور ڈرینین نے نقشہ نکال کر میز پر کھول دیا۔ ہم یہاں ہیں، اس نے اپنی انگلی نقشے پر لگا کر کہا، یا کم از کم آج دوپہر کے وقت ہم وہاں تھے۔ کیر پاراویل سے ہوا بہت خوب چلی اور کچھ شمال کی طرف چل کر ہم اگلے دن گیلما جزیرے کو پہنچے۔ ہم ایک ہفتے وہاں رہے کیونکہ گیلما کے ڈیوک نے بادشاہ کے احترام میں بہت بڑا میلہ کیا، اور وہاں کیسپین صاحب نے متعدد جنگجوؤں کو ہرا دیا اور بہت بار خود گرایا گیا۔ ڈرینین، ابھی بھی کچھ چوٹیں باقی ہیں، کیسپین نے کہا۔ اور متعدد جنگجوؤں کو گرایا، ڈرینین نے مسکراتے ہوئے اور دوبارہ کہا۔ ہم کو ایسا لگا کہ وہ ڈیوک خوش ہوتا اگر بادشاہ اس کی بیٹی سے شادی کرتا، لیکن اس کا کچھ نہیں بنا۔ کیسپین نے کہا، اس کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں اور اس کے چہرے پر دانے ہیں۔ بے چاری لڑکی، لوسی نے کہا۔ اور پھر ہم نے گیلما کو چھوڑ دیا، ڈرینین نے اپنی بات جاری کی، اور 2 دن تک ہوا رک گئی اور ہم کو چپو استعمال کرنا پڑا۔ پھر ہوا اٹھی اور گیلما سے نکلنے کے چوتھے دن پر ہم ٹیربنتھیا پہنچے، اور وہاں ان کے راجا نے ہم کو خبر بھیجی کہ یہاں نہ آنا کیونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم دوسری طرف سے اس جزیرے پر آئے تاکہ شہر سے دور کی ایک ندی سے پانی لیں۔ پھر 3 دن کے بعد ہوا اٹھی تاکہ ہم جنوبی مشرق کی طرف 7 جزیروں کی طرف جائیں۔ تیسرے دن ڈاکوؤں کی کشتی جو کہ ٹیربنتھین لگتی تھی ہمارے نزدیک آئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہیں، وہ کچھ دور رہا اور سوائے کچھ تیر چلانے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ بہت بہتر تھا اگر ہم اس کا پیچھا کرتے اور ان میں سے ہر ایک کو پھانسی دیتے، ریپی چیپ نے کہا۔ اور 5 دن میں ہم کو میول نظر آیا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 جزیروں میں سب سے مغربی جزیرہ ہے۔ پھر ہم چپو نکال کر جزیرے کے بیچ میں گئے اور مغرب کے وقت ہم ریڈ ہیون شہر کو آئے جو کہ جزیرہ برین پر ہے۔ وہاں ہم کو بہت خوب کھلایا گیا اور ہم نے اپنے کھانے پینے کے سامان کو خوب بھر دیا۔ آج سے 6 دن پہلے ہم ریڈ ہیون سے نکل گئے اور ہم بہت خوب چل رہے ہیں، جس سے اندازہ ہے کہ کل ہی تنہا جزیرے نظر آئیں گے۔ آخری بات یہ کہ ہم تقریباً 30 دن سمندری سفر کرتے رہے اور نارنیا سے ہم ابھی 400 کوس دور ہیں۔
اور تنہا جزیرے کے بعد؟ لوسی نے کہا۔ اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں رانی جی، ڈرینین نے کہا، لیکن ممکن ہے کہ تنہا جزیرے کے لوگ ہم کو کچھ سمجھا سکیں۔ ہمارے دنوں میں وہ کچھ نہیں بتا سکتے تھے، ایڈمن نے کہا۔ پھر ریپی چیپ نے کہا، حقیقت میں تنہا جزیروں کے بعد ہی ہماری اصلی مہم شروع ہوتی ہے۔ کیسپین نے ابھی کہا کہ شاید وہ جہاز دیکھنا پسند کریں گے اس سے پہلے کہ شام کا کھانا کھائیں، لیکن لوسی کا خیال تھا کہ یوسٹس کی بیمار پرسی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نے کہا، مجھے یوسٹس کا حال دیکھنا ہے۔ سمندری چکر بہت بری بیماری ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ اگر میرے پاس وہ خاص بوتل ہوتی جس میں شفا بخش شربت ہے تو یقیناً میں اس کی مدد کرتی۔ لیکن وہ ہے تو بھی، کیسپین نے کہا، مجھے تو یاد نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ آپ نے میرے پاس چھوڑ دیا تھا، میں نے اس سفر پر لینے کا خیال کیا۔ اگر سچ میں آپ سمجھتی ہیں کہ سمندری چکر جیسی معمولی بیماری کے لیے استعمال کی جائے، صرف ایک قطرہ لگے گا، لوسی نے کہا۔ کیسپین نے ایک الماری کھول کر اس میں سے ہیرا کی بنی ہوئی چھوٹی سی بوتل نکالی جو لوسی کو اچھی طرح یاد تھی۔ لیجئے رانی جی اپنی امانت، اس نے کہا۔ وہ کمرے میں سے باہر دھوپ میں نکل گئے۔ جہاز کے صحن میں دو بڑی کھلی جگہ تھی، ایک مستول کے آگے اور ایک اس کے پیچھے۔ اچھے موسم میں یہ دونوں کھلی رہتی تھی تاکہ ہوا اور روشنی جہاز کے بیچ میں جائے۔ کیسپین ان کے آگے پچھلی کھلائی میں اتر گیا۔ یہاں بیٹھنے کے لیے بہت سارے جگہ تھی جہاں چپو چلانے کے لیے کشتی ران بیٹھتے تھے۔ چپو کے سوراخوں میں سے دھوپ کی چمک چھت پر ادھر ادھر ناچتی تھی۔ ظاہر ہو کہ کیسپین کا جہاز اس طرح کا نہیں تھا جس میں غلام چپو چلاتے ہیں۔ نہیں، جب ہوا چل نہیں رہی یا جب بندرگاہ میں جانا یا وہاں سے نکلنا تھا، تب تمام کشتی ران سوائے ریپی چیپ کے، کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت زیادہ چھوٹی تھیں، چپو چلاتے تھے۔ دونوں طرف جہاں کشتی ران بیٹھتے تھے ان کی ٹانگوں کے لیے جگہ کھلی چھوڑ دی گئی، لیکن بیچ میں گنجائش تھی کہ جہاز کا سامان جمع کیا جائے۔ وہاں ہر قسم کی چیز تھی، یعنی آٹا کی بوریاں، پانی اور بیئر کے ڈرم، سیب، کھجور، پنیر، بسکٹ، شلگم اور سوکھا گوشت۔ اور چھت سے، جو کہ اوپر کے صحن کا فرش تھا، اور جہاز کا عرشہ، سوکھا گوشت اور بہت سارے پیاز لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ کشتی ران بھی لٹکے ہوئے تھے جو ابھی آرام کر رہے تھے۔ وہ ایسے پلنگوں میں تھے جو لٹکا ہوا کپڑا ہے۔ کیسپین ان کو پیچھے کی طرف لے گیا۔ وہ ایک ایک سیٹ پر پاؤں رکھتے ہوئے گئے۔ لوسی کو چھوٹا چھوٹا چھلانگ لگانا پڑا اور ریپی چیپ کو اچھا خاصا چھلانگ لگانا پڑا۔ اس طریقے سے وہ ایک دروازے پر پہنچے جس کے اندر ایک کمرہ تھا جو کہ کشتی کے پچھلے حصے کے اندر تھا، جسے پوپ کہتے ہیں۔ وہ کمرہ بہت خوب نہیں تھا، چھت بہت نیچے تھا اور فرش پر گنجائش بہت کم تھی۔ پھر بھی کھڑکیاں تھیں جو موٹے شیشے سے بنی ہوئی تھی کیونکہ وہ پانی کے نیچے تھیں۔ اصل میں اب جب کہ جہاز اوپر نیچے ہل رہا تھا، وہ کھڑکیاں کبھی پانی کے نیچے اور کبھی پانی کے اوپر بھی ہوتی جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے کمرے میں بہت اور دھیمی، پھر بہت اور پھر دھیمی روشنی آ رہی تھی۔
आप और मैं यहाँ रहेंगे, एडमंड, कैस्पियन ने कहा। हम आपके रिश्तेदार को पलंग देंगे और खुद लटकने वाले पलंगों में सो जाएंगे। मेरे शाह जी, ड्रिनियन कहने लगा। नहीं, हम जहाजी, कैस्पियन ने कहा। ये बात तय हो चुकी है। आप और रिंस रिंस ऑफिसर था, जहाज की देखभाल करते हैं, और बहुत सारे रात ऐसा गुजरेंगे जब मैं और एडमंड आपस में बातचीत कर रहे होंगे। इसलिए आपको ऊपर वाले कमरे में रहने की जरूरत है। बादशाह एडमंड और मैं बहुत खूब होंगे यहाँ। देखिए ये कमरा। राजा कैस्पियन, लूसी, रिपीचीप और उनका कैप्टन ड्रिनियन और एडमंड और यूस्टस बेचारे चक्कर की बीमारी में पड़ा हुआ। आराम से यहां रह सकते हैं। लेकिन ये लड़का कैसा है? यूस्टस, जिसका चेहरा अभी भी हरे रंग का था, मुंह बनाकर पूछने लगा कि आया तूफान कम होने वाला है कि नहीं। लेकिन कैस्पियन ने सवाल किया, तूफान? और ड्रिनियन हंस पड़ा। तूफान मेरे साहब, वो हंस कर कहने लगा, ये तो बहुत खूब मौसम है, बल्कि इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। वो कौन है? यूस्टस नाराज होकर कहने लगा। उसको यहां से निकाल दो, उसकी आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूं यूस्टस, लूसी ने कहा। अरे छोड़ दो मुझे, यूस्टस गरजा। लेकिन उसने उस बोतल में से एक कतरा कबूल किया, और जबकि उसने कहा कि बुरा लगता है, जबकि उस दवाई की खुशबू बहुत खूब थी, तो भी जैसे ही उसने पिया था, उसके चेहरे में रंग कुछ बेहतर हो गया। और हकीकत में वो कुछ बेहतर था, क्योंकि तूफान की शिकायत करने के बजाय वो एकदम से कहने लगा, मुझे किसी जमीन पर छोड़ देना ताकि मैं ब्रिटिश काउंसिल में FIR फाइल कर दूं। लेकिन जब रिपी चीप ने सवाल किया कि FIR क्या है, क्योंकि उसका ख्याल था कि ये लड़ाई करने का चैलेंज है, तो यूस्टस ने सिर्फ ये जवाब दिया कि कैसी जहालत है। आखिर में उन्होंने यूस्टस को कायल किया कि पूरी मुमकिन तेजी से हम नजदीक जमीन की तरफ जा रहे हैं, और उसको वापस कैम्ब्रिज, जहां चाचा हेरल्ड रहता था, भेजना उतना मुमकिन है जितना कि उसको चांद पर भेजना मुमकिन है। इस बात ने उसको कायल किया कि सूखे कपड़े पहन लें ताकि बाहर जहाज के अर्शा पर आ जाएं। अब कैस्पियन ने उनको पूरा जहाज दिखाया, यानी वो हिस्सा जो अभी तक नहीं दिखाया था। वो अगले हिस्से पर गए जहां पहरेदार खड़ा रहता है। वहां उस अजदहा के गर्दन के अंदर बैठने की जगह थी, जहां वो उसके मुंह में से देख सकता था। जहाज के सबसे अगले हिस्से में बावर्ची खाने के अलावा कुछ कमरे थे, खास कैप्टन के ऑफिसर के लिए और खानसामा और तीर चलाने के मास्टर के लिए। अगर ये आपको अजीब लगता है कि खाने की तैयारी जहाज के अगले हिस्से में हो, क्योंकि आग का धुआं पूरे जहाज पर छा जाएगा, तो फिर ये इसलिए कि आपने आज कल के जहाज का ख्याल किया, जिनमें हवा हमेशा आगे से आती है। लेकिन बादबान से चलने वाले जहाजों में हवा हमेशा पीछे से आती है, और उस वजह से जो भी बदबू वाली चीज या काम है, वो सबसे आगे रखा जाता है। वो सबसे आगे वाले हिस्से में होता है। वो मस्तूल के ऊपर प्लेटफॉर्म पर गए, और उनके लिए ये काफी खौफनाक था, क्योंकि जहाज नीचे बहुत छोटा लगता था
اور جیسے وہ ہلتا تھا مستول اور زیادہ ہلتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اور یقیناً حقیقت میں تھا بھی کہ اگر وہاں سے بدقسمتی سے گر گیا تو شاید جہاز پر گرنے کے بجائے سمندر میں گرنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ پھر وہ پچھلے حصے میں گئے جو پوپ کہلاتا ہے، اور جہاں رنس اور ایک ساتھی جہاز کا اسٹیئرنگ کر رہے تھے، اور اس سے بھی پیچھے جہاں اژدہا کا دم اوپر کی طرف گیا اور اس میں ایک بیٹھنے کا بینچ تھا۔ اس جہاز کا نام تھا ڈان ٹریڈر، یعنی صبح کا مسافر یا مسافر سحری۔ ہمارے آج کل کے سمندری جہازوں کے مقابلے میں وہ بہت ہی چھوٹا تھا، بلکہ ان جہازوں کے مقابلے میں جب لوسی اور ایڈمنڈ پہلے نارنیا میں راجا اور رانی تھے اور ان کے بھائی پیٹر شہنشاہ تھا، تب ان کے پاس اس سے کہیں زیادہ بڑے جہاز ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کیسپین کے باپ دادوں کے اوقات میں سمندری سفر کرنے کا طریقہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ جب کیسپین کے چاچا نے ان 7 بڑے آدمیوں کو بھیجا تھا، تب اس کو گالمیا سے جہاز لینا پڑا اور وہاں سے ہی اس نے کشتی ران لگایا۔ لیکن اب کیسپین نے نارنیا کے لوگوں کو سمندری سفر کرنے کے بارے میں سکھانا شروع کیا تھا، اور ڈان ٹریڈر ان کا بنایا ہوا سب سے بہتر جہاز تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ عرشہ کی 2 بڑی کھڑکیوں کے دونوں طرف اور جہاز کی سطح پر بہت کم گنجائش تھی، اور اس چھوٹی گنجائش کے ایک طرف میں مرغیوں کا پنجرا تھا، لوسی نے مرغیوں کو کھانا دیا، اور دوسری طرف ایک چھوٹی حفاظتی کشتی تھی۔ پھر بھی جہاز بہت پیارا تھا، اور اس کے کشتی ران اس کو چھوٹی عورت جیسی سمجھتے تھے، اور اس کا ہر رنگ بہت خوب اور صاف تھا، اور اس کی ہر رسی اور رسا لگانے کا ستون بھی بہت پیار سے بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یوسٹس نے کسی بھی چیز کو پسند نہیں کیا، اور وہ بار بار بڑے جہاز اور موٹر والی کشتیاں اور آبدوز اور ہوائی جہازوں کے بارے میں بولتا رہا۔ ایڈمنڈ نے سرگوشی میں کہا، جس طرح کہ اس کو کچھ علم ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ لیکن ایڈمنڈ اور لوسی نے ڈان ٹریڈر کو بہت خوب سمجھا، اور جب وہ پھر اس کمرے میں گئے تاکہ شام کا کھانا کھائیں، اور مغرب میں پورا آسمان لال ہو گیا اور جہاز ان کے نیچے ہلتا گیا، اور ان کے منہ میں سمندری نمک کا مزہ بھی تھا، اور انہوں نے مشرق کے انجانے زمینوں کا خیال کیا، تب لوسی نے محسوس کیا کہ مجھے اتنی خوشی ہے کہ مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ جو یوسٹس نے سوچا وہ اس کے اپنے الفاظ میں بتانا بہتر ہے، کیونکہ جب ان کے سوکھے کپڑے واپس آئے، اس نے اپنے جیب سے ایک چھوٹی کالی کاپی نکال کر اپنے لیے ڈائری رکھنا شروع کیا۔ وہ ہمیشہ یہ کاپی پاس میں رکھتا تھا تاکہ اپنے مارکس درج کر دیں، کیونکہ جب کہ اس کو کسی بھی مضمون میں دلچسپی نہیں تھی، اس کو بہت شوق تھا کہ مارکس اچھے ہوں، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے پاس جا کر کہنا پسند کرتا تھا کہ مجھے فلاں مارکس ملا، آپ کو کتنے مارکس ملے۔ لیکن جب ایسا نہیں لگتا تھا کہ ڈان ٹریڈر پر مارکس مل جائے، اس نے اپنی ڈائری لکھنا شروع کیا، اور اس نے سب سے پہلے یہ لکھا تھا: اگست 7، اب 24 گھنٹے سے اس بری کشتی پر رہا ہوں۔ اگر یہ خواب نہیں، اس پورے وقت ایک بہت تیز طوفان چلتا رہا ہے۔ شکر ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں۔
बड़े से बड़े लहर आगे से आकर कश्ती के ऊपर से गुजरते हैं और बहुत बार हम डूबने के करीब रहे हैं। सब दूसरे लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शायद गरूर की वजह से। हेरोल्ड कहता है कि सबसे डरपोक लोग बहुत दफा हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं होते। इतनी छोटी कश्ती में समुद्री सफर करना पागलपन है। ये तो लाइफ बोट से बड़ा नहीं है, और जाहिर है कि बहुत ही पुराने तरीके का बनाया गया है, खासकर उसका अंदरूनी हिस्सा। ना कोई आराम करने का कमरा है, ना रेडियो, ना वॉशरूम, ना अर्शा पर बैठने का इंतजाम। कल मुझे इस पूरे जहाज को देखना पड़ा और बहुत अजीब था कि कैस्पियन इस छोटी खिलौने जैसी कश्ती पर बहुत फख्र करता है, जैसे वो क्वीन मेरी वाला जहाज हो। मैंने कोशिश की कि उनको असली जहाज के बारे में समझाऊं, लेकिन वो इतना नासमझ है कि मैं उसको समझा नहीं पाया। और जाहिर है कि एडमंड और लूसी ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद लूसी जैसी बच्ची हमारा खतरा समझती नहीं, और एडमंड उस कैस्पियन को खुश करना चाहता है, जिस तरह के यहाँ के सब लोग करते रहते हैं। वो उसको बादशाह कहते हैं। मैंने कहा कि बचपन से मैं जमहूरियत पसंद हूं, लेकिन उसको इस बात का भी इल्म नहीं था, बल्कि उसको कुछ भी इल्म नहीं है। जाहिर है कि मुझे सबसे बुरा कमरा दिया गया, बिल्कुल एक गार की तरह, और लूसी को सबसे अच्छा कमरा दिया गया। कैस्पियन ने कहा कि ये इसलिए कि वो लड़की है। मैंने कोशिश की कि अल्बर्टा की बात उसको समझाऊं कि असल में ऐसी बातों से लड़कियां कमतर हो जाती हैं, लेकिन वो मेरी बात समझना नहीं चाहता था। फिर भी उसको इतना इल्म होना चाहिए कि अगर मैं उस गार में रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। एडविन ने कहा कि बुड़बुड़ाना नहीं है, क्योंकि कैस्पियन उसी कमरे में है ताकि लूसी के लिए कमरा हो, लेकिन इसलिए हमारी जगह और कम हो जाती है। हाँ, मुझे उस चूहिया के बारे में बताना याद नहीं रहा। वो हर एक को गाली देती रहती है। दूसरे उसकी बर्दाश्त कर भी लें, मैं नहीं करूंगा, बल्कि उसकी दुम को खूब नोच लूंगा। और हाँ, खाना बिल्कुल खराब किस्म का है। यूस्टस और रिपी चीप का मसला जल्दी ही बढ़ गया। अगले दिन के शाम के खाने से पहले, जब दूसरे मेज पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि समंदरी हवा आपको बहुत खूब भूख दिलाती है, यूस्टस एकदम से दौड़े दौड़े अंदर आया और वो परेशानी के आलम में अपने हाथ मल रहा था। वो जानवर मुझे आज मुआ छोड़ दिया है। मेरा डिमांड है कि वो काबू में रखा जाए। मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता हूं कैस्पियन। उसको मरवाना मेरा हक है। और उसी वक्त रिपिची भी सामने आ गया। उसकी तलवार उसके हाथ में थी और उसके मूंछों से नजर आता था कि वो गुस्से में है। फिर भी उसने अपने आप को संभाल रखा था। आप सबका माजरत खा हूं, उसने कहा, और खासकर रानी जी के। अगर मुझे मालूम होता कि वो आपके साथ भागकर अपनी हिफाजत करवाएगा, तो यकीनन मैं किसी मौजू वक्त का इंतजार करता ताकि उसकी मरम्मत करूं। ये क्या हुआ है, एडमन ने कहा। बात यह थी कि रिपी चीप, जो कभी मानता नहीं था कि जहाज काफी तेजी से जा रहा है, अक्सर आगे के अजदहा के सर के पास में बैठना पसंद करता था, ताकि मशरिक के सतह की तरफ देखकर वो गीत गाएं जो उस ड्रायड ने उसको समझाया था। जैसे यहां अजदहा के सर के बगल में बैठा है।
وہ کسی چیز کو پکڑتا نہیں تھا، جہاز جیسے بھی ہلتا ہو۔ پھر بھی وہ بہت آرام سے کھڑا رہتا تھا کیونکہ اس کی دم اس کو توازن بخشتی تھی، جو کہ اندر کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ جہاز کے سب لوگ اس عادت سے واقف تھے اور ان کو پسند بھی تھا کیونکہ پہرے دار اس سے بات چیت کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یوسٹس، جو مشکل سے چل پاتا تھا، اتنا آگے کیسے پہنچ گیا، لیکن ایسا ہوا کہ جب اس کو وہ دم نظر آئی، اور سچ میں یہ کافی بڑی آزمائش تھی، تو اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس کو گھسیٹ کر ریپی چیپ کو ایک دو جھولا دے دوں اور پھر بھاگ کر اچھی طرح ہنسوں۔ اور شروع میں اس کی کوشش بہت کامیاب تھی۔ چوہیا ایک بڑی بلی کی طرح کے وزن کی تھی۔ یوسٹس نے اس کو ایک دم سے پکڑ کر لٹکایا اور وہ بہت مضحکہ خیز لگتی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے تھے اور اس کا منہ کھلا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ریپی چیپ نے اپنا ہوش سنبھال رکھا تھا اور اپنی لیاقت بھی۔ ایسی صورت میں اپنی تلوار نکالنا بہت مشکل ہے جب کوئی آپ کو دم سے جھولا دے رہا ہے۔ لیکن اس نے تلوار نکال لی اور اگلے لمحے میں یوسٹس کے ہاتھ میں اس نے تلوار کو خوب لگا کر اپنی دم چھڑوائی۔ دیکھیے یوسٹس اس کو کیسے لٹکا رہا ہے۔ پھر ایک دم عرشہ پر کھڑے ہو کر اس کی تلوار یوسٹس کے پیٹ کے قریب لٹک رہی تھی۔ مت کرنا ایسا، یوسٹس بڑبڑانے لگا۔ مجھ سے ہٹ جاؤ، اس چیز کو سنبھالو، وہ خطرناک ہے۔ روکو، میں کہتا ہوں، میں کیسپین کو بتاؤں گا، میں تمہارا منہ بند کرواؤں گا اور تم کو بندوا دوں گا۔ اپنی تلوار نکال کر لڑو، بدتمیز، ریپی چیپ بولا۔ نکالو تلوار، نہیں تو تلوار کے ناک کاٹنے والے حصے سے تمہاری خوب تربیت کروں گا۔ میرے پاس تلوار ہے نہیں، یوسٹس نے کہا، اور میں ہوں امن پسند آدمی، مجھے لڑنے پر یقین ہی نہیں۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ، ریپی چیپ نے تلوار تھوڑا سا نیچے کر کے لیکن سختی سے کہا، کیا لڑنے کی خوشی مجھے نہیں دیں گے؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، یوسٹس نے کہا، اور وہ اپنے ہاتھ کو دبانے لگا۔ اگر مذاق سمجھ نہیں سکتے تو پھر میں تمہارا خیال نہیں کروں گا۔ پھر یہ لو، ریپی چیپ نے کہا، اور یہ تاکہ تمیز سیکھیں، اور یہ تاکہ جنگجو کی عزت کرنا سیکھیں، اور یہ تاکہ چوہیا کی دم کی عزت کریں، اور یہ کے ساتھ اس نے اپنی تلوار کے ناک کاٹنے والے حصے سے اس کو خوب لگا دی۔ اس کی تلوار بونے کی بنی ہوئی تھی اور کسی استاد کے ڈنڈے کی طرح لچکدار اور خوب درد دینے کے لائق تھی۔ یوسٹس جس اسکول میں پڑھتا تھا ایسی سزا سے ناواقف تھا، اس لیے اس کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ نتیجے میں، حالانکہ اس کے لیے جہاز میں چلنا بہت مشکل تھا، وہ دوڑے دوڑے جہاز کے اگلے حصے سے پورے پیچھے کے کمرے میں جلدی جلدی پہنچ گیا اور ریپی چیپ خوب اس کے پیچھے لگا رہا۔ اور سچ میں یوسٹس کو ایسا لگا کہ چوہیا اور تلوار دونوں لال لوہا کی طرح گرم ہیں۔ مسئلہ کو حل کرنا زیادہ مشکل نہیں پڑا جب یوسٹس کو یقین ہو گیا کہ عزت کے لیے اس طرح کے دو لوگوں کی جنگ سچ میں ہوتی ہے، اور کیسپین اور ڈرینین دونوں یوسٹس کو اپنی تلوار دینے کے لیے تیار تھے، اور وہ ایڈمنڈ کے ساتھ بات چیت کرنے لگے کہ کیا یوسٹس کی قوت کچھ کم کرنا پڑے گا کیونکہ چوہیا کا قد بہت کم ہے۔ جیسے یوسٹس سمجھ گیا، اس نے مجبوراً معافی مانگی اور وہ لوسی کے ساتھ چلا گیا تاکہ
اس کے ہاتھ پر پٹی لگوائی جائے اور پھر وہ اپنے پلنگ میں لیٹ گیا۔ وہ بہت آرام سے لیٹ گیا اور ایک طرف تاکہ پیٹھ بچ جائے۔ یوسٹس کی تربیت شروع ہے۔ اگلے چیپٹر میں کیا ہوگا؟ خدا حافظ، خوش رہو، گڈ بائے۔